ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 165ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج سورہ بقرہ کی آج ہم یہ ایک آیت یعنی آیت نمبر 196 کی تفسیر پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو، اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکے پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو۔ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ناظرین گرامی، وَأَتِمُّوا کے معنی آتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کر دیا یا مکمل کر دو، پورا کرو یا مکمل کرو۔ الحج، حج کے لغوی معنی قصد و زیارت کے ہیں، جبکہ اصطلاح شریعت میں مناسک حج کے ارادے سے بیت اللہ میں قیام اور حاضری ہے، اور یہ صرف ذوالحجہ ہی میں ہو سکتا ہے۔ والعمرۃ، اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو۔ عمرہ کے لغوی معنی ملاقات کے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں حج کے علاوہ بیت اللہ کی زیارت، طواف اور سعی کو عمرہ کہا جاتا ہے، اور یہ سال کے کسی حصے میں بھی ہو سکتا ہے۔ للہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے، خالص اللہ کے لیے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، جب عبادتیں بجا لاؤ تو اللہ کی رضا جوئی کے لیے بجا لاؤ، اخلاص نیت کے ساتھ اور اللہ کے مقرر کیے ہوئے قاعدوں اور ضابطوں کے ساتھ، تمام ممنوعات سے رکتے ہوئے۔ یہ نہ ہو کہ کسی طرح الٹے سیدھے ادا کر کے ان عبادتوں کو بھی ناقص و فاسد بنا دو۔ اس دوران میں کوئی ایسی چیز نہ کرو کہ جو ان عبادتوں کے غیر شایان۔ اللہ تفعلوا فیہا ما لا ینبغی لکم، گویا اس امر کی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ حج و عمرہ کا قصد میلہ ٹھیلا سمجھ کر نہ ہو، تفاخر کی راہ سے نہ ہو، تجارتی ضروریات سے نہ ہو، بلکہ اخلاص سے محض کے ساتھ قرب رضائے الہی کی نیت سے ہو۔ پھر آگے فرمایا گیا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، یعنی اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو۔ فَإِن کے معنی آتے ہیں پس اگر، احصرتم کے معنی اگر کہیں تو کہیں گھر جاؤ، روک دیے جاؤ، یا رکاوٹ ڈال دیے جاؤ، بند کیے جاؤ، یا گھیر لیے جاؤ، اتنے سارے معنی کر سکتے ہیں۔ اصطلاحاً یہاں حد سے روک دینے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ ظاہری اور باطنی دونوں قسم کی رکاوٹیں مراد ہیں، جیسا کہ ظاہری طور پر دشمن کا آڑے آنا اور باطنی طور پر مرض اور بیماری سے اگر رک گئے حد سے۔ فما، پس جو کچھ اس کے معنی میں آتے ہیں، استیسرف، قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو۔
آسانی سے اگر میسر آئے، من الہدی قربانی میں سے، الہدی کا لفظ خاص ہے جو قربانی کے اس جانور پر بولا جاتا ہے جو بیت اللہ کی طرف ذبح کے لیے بھیجا جائے۔ اس پر حافظ صلاح الدین یوسف لکھتے ہیں حج اور عمرہ کی غرض سے گھر سے نکلے مگر راستے میں دشمن یا شدید بیماری کی وجہ سے رکاوٹ ہو جائے تو ایک جانور یعنی ہدی جس کو کہا گیا ہے بکری، گائے یا اونٹ جو بھی میسر ہو وہیں ذبح کر کے سر منڈوا لو اور حلال ہو جاؤ۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ نے وہیں حدیبیہ میں قربانیاں ذبح کی تھی، اور حدیبیہ حرم سے باہر ہے اور آئندہ سال اس کی قضا دے دو، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری والی عمرے کی قضا 7 ہجری میں دی تھی۔ اس طرح کی رکاوٹیں پیدا ہونے پر اس طرح کرنا ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یعنی اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ وَلَا تَحْلِقُوا کے معنی آتے ہیں اور نہ مونڈو یا بال ترشواؤ، رؤوسکم کے معنی آتے ہیں اپنے سروں کے، تمہارے سروں کے، حتیٰ کے معنی ہمیشہ آپ جانتے ہیں جب تک کہ یہاں تک کہ کر سکتے ہیں، یبلغا پہنچ جائے، الہدیہ قربانی، محلہ حلال ہونے کی اپنی جگہ پر یا قربان گاہ ہے منا میں، جیسے یوم النحر قربانی کا دن کہلاتا ہے۔ حافظ صلاح الدین یوسف لکھتے ہیں اس کا عطف و اتم الحجہ پر ہے اور اس کا تعلق حالت امن سے ہے، یعنی امن کی حالت میں اس وقت تک سر نہ منڈواؤ یا احرام کھول کر حلال نہ ہو جاؤ جب تک تمام مناسک حج پورے نہ کر لو۔ فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، یعنی مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ فمن کے معنی پس جو کوئی شخص، کانا کے معنی آتے ہیں ہو اور منکم کے معنی تم میں سے، مریضن کے معنی کوئی مریض، او کے معنی آتے ہیں یا، بھی کے معنی آتے ہیں جس کے یا ساتھ اس کے یا اسے، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اذن کے معنی آتے ہیں کوئی تکلیف ہو یا کوئی اذیت ہو، من رأسہ اس کے سر میں، اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا رہا ہو، ففدیۃ تو اسے چاہیے کہ فدیہ دے۔ من صیام کے معنی آتے ہیں روزے رکھ کر، او صدقۃ یا صدقہ دے کر، او نسک یا قربانی کر کے۔ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی لکھتے ہیں کہ یہ آیت کعب بن عجرہ انصاری کے بارے میں اتری تھی۔ ان کے بال گھنے اور لمبے تھے اور عمرہ الحدیبیہ کے موقع پر ان کے سر میں اتنی جوئیں ہو گئیں کہ ان کے چہرے پر گرنے لگیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بال منڈوا لو اور یہ بکری ذبح کر دو یا 6 مساکین کو کھانا کھلا دو یا 3 روزے رکھ لو۔ یعنی اگر حج سے پہلے سر منڈوا لیا تو اس کے لیے یہ ہدایات ہیں اور اس کے لیے یہ کرنا چاہیے۔ پھر اس آیت میں آگے فرمایا گیا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، یعنی پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکے پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی کرتے۔ فَإِذَا پس جب یا پھر اگر، امنتم کے معنی آتے ہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکے پہنچ جاؤ یا تم امن اور سلامتی میں رہو، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ تو جو شخص تم میں سے عمرے کا فائدہ اٹھائے، اس کے معنی آتے ہیں اور جو کوئی تمتع کرے عمرہ کا یعنی فائدہ اٹھائے، اس طرح کہ عمرہ کی ادائیگی کے بعد احرام کھول دے اور دوبارہ ایام حج میں حج کے لیے احرام باندھے۔ یعنی حج کو جانے سے پہلے اگر عمرہ کرنے کی نیت رکھتا ہے تو وہ احرام باندھے اور اس کے بعد مکمل کرے، پھر جب ایام حج کا آغاز ہو تو جو ہے ایام حج کا احرام باندھے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تمتع اس لیے کہا جاتا ہے کہ حج کے ساتھ عمرہ کو ملا کر نفع اور فائدہ حاصل کیا جائے، اور ہندوستان اور دور دراز سے آنے والے حجاج کرام اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ الی الحج حج کا زمانہ آنے تک، فمستیسر من الحدی تو جو کچھ میسر ہو قربانی سے، یعنی جو قربانی آسانی سے میسر ہو سکے حسب مقدور قربانی دے دے۔ حج کی ادائیگی ناظرین گرامی حافظ صلاح الدین یوسف لکھتے ہیں 3 طرح سے ہوتی ہے۔ پہلا افراد، کہ اس میں صرف حج کی نیت سے احرام باندھنا۔ دوسرا قران، قاف کی زیر کے ساتھ، حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ نیت کر کے احرام باندھنا۔ ان دونوں صورتوں میں تمام مناسک حج کی ادائیگی سے پہلے احرام کھولنا جائز نہیں ہے اگر آپ نے قران کی نیت کی ہے۔ تیسرا حج ہے تمتع، اس میں بھی حج و عمرہ دونوں کی نیت ہوتی ہے، لیکن پہلے صرف عمرہ کی نیت سے احرام باندھا جاتا ہے اور عمرہ کر کے پھر احرام کھول دیا جاتا ہے،
اور پھر 8 ذوالحجہ کو حج کے لیے مکے سے ہی دوبارہ احرام باندھا جاتا ہے۔ تمتع کے معنی فائدہ اٹھانے کے ہیں، گویا کہ درمیان میں احرام کھول کر فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ حج قران اور حج تمتع دونوں میں ایک حد جانور کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اس آیت میں اسی حج تمتع کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ متمتع حسب طاقت 10 ذوالحجہ کو ایک جانور کی قربانی دے۔ اگر قربانی کی طاقت نہ ہو تو 3 روزے ایام حج میں اور 7 روزے گھر جا کر کے رکھے۔ ایام حج جن میں روزے رکھتے ہیں 9 ذوالحجہ یوم عرفات سے پہلے یا پھر ایام تشریق میں ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یعنی اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پس جو میسر نہ آئے، یعنی جس میں قربانی کرنے کی سکت اور طاقت نہ ہو، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو 3 روزے ہیں اس پر حج کے زمانے میں، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے ہیں گھر پہنچ کر یا لوٹ کر یا واپس ہونے کے بعد۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، اس طرح پورے 10 روزے ہوئے جو خالق و مالک کا حکم ہے اور اسے بجا لانا ضروری ہے۔ فرمایا گیا کہ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو۔ ذالکہ کے معنی آتے ہیں یہ ہے، یعنی رعایت، یعنی عمرے کا حج کے ساتھ تمتع فائدہ حاصل کرنا۔ لمن لم، ان لوگوں کے لیے ہے، لم یکن نہ ہوں، اہلہ کے معنی جن کے گھر بار یا جن کے اہل و عیال حاضری موجود ہوں، المسجد الحرام، مسجد حرام کے قریب۔ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی لکھتے ہیں تمتع یا قران قاف کی زیر کے ساتھ کہ قربانی ان حاجیوں پر واجب ہے جو اہل حرم میں سے نہ ہوں، کیونکہ اہل حرم کے لیے حج تمتع نہیں ہے۔ اہل حرم سے مراد مکے میں رہنے والے اور وہ لوگ ہیں جو حرم سے اتنی مسافت پر رہتے ہوں جن پر سفر کا اطلاق نہ ہو۔ پھر آگے فرمایا گیا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ناظرین گرامی، ان آیات کے حکمت و بصیرت پر اگر روشنی ڈالی جائے تو اسلام نے تمام اعمال کی اصل اور بنیاد رضائے الہی کو ٹھہرایا ہے۔ مشرکین مکہ حج اور عمرہ کے بعض اعمال کے ذریعے اپنے بتوں کا تقرب حاصل کرتے تھے، اس لیے اس آیت مبارکہ میں خاص طور پر بتایا جا رہا ہے کہ حج و عمرہ کے تمام اعمال صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ اور پھر غور کیجئے کہ اسلامی حکام میں کس قدر نرمی اور لچک ہے۔ حج اور عمرہ کے دوران سفر کوئی تکلیف اور بیماری لاحق ہو جائے یا دشمن راستہ روک لے تو رب رحیم تمہارے اجر و ثواب میں کمی نہیں لاتا۔ حکم ہوتا ہے کہ اسی جگہ قربانی کر کے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اس کے علاوہ مریض کے لیے کتنی سہولتیں فراہم کر دی گئی ہیں، بار بار غور کرنے کی بات ہے۔ ناظرین گرامی، وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔